بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة قالت ان امرأة من الانصار سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسلها من المحیض. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك أو مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فقال تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. فاجتذبتها إلي فقلت لها تتبعي بها أثر الدم. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں سے لی گئی ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 437۔ وہی غسل کا باب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دونوں طرح کی چیزیں زیر بحث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دینی عمل کو اختیار کرتے وقت اسوہ کیا رہا، نمونہ کیا ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے سیدہ عائشہ اور سیدہ میمونہ کی روایتوں میں دیکھا کہ جنابت کا غسل کرتے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ دوسری چیز، بعض سوالات ہیں جو عورتوں کو پیش آ گئے، مردوں کو پیش آ گئے، تو یہاں ایک سوال جواب نقل ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حیض کے بعد کیسے غسل کیا جاتا ہے۔ ایام کے بعد پاکیزگی حاصل کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جب طہر حاصل ہو جائے تو پھر غسل کر کے تطہر حاصل کرو۔ اس کے لیے بھی غسل لازم کیا گیا ہے، اور اس غسل کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح جنابت کے بعد غسل ضروری ہے، اسی طرح ایام سے پاک ہونے کے بعد بھی غسل ضروری ہے۔ تو اس نے آ کے پوچھا فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ ایسے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، غسل کا طریقہ بتا دیا۔ ثُمَّ قَالَ خُذِي فِرْصَةٍ مِّن مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا۔ اس کے ساتھ ایک مزید بات آپ نے فرمائی کہ اس میں چونکہ پاکیزگی اور تطہر ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر قوم کی اپنی روایات ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اون سے یا روئی سے یا کوئی کپڑا ہی لے لو اور اس کو تھوڑا خوشبو لگا کے وہاں لگا لیا کرو، اور اس کے لیے جو الفاظ آپ نے بولے ہوئے تطہری بیا، اور اس سے تم تطہر کا مطلب وہ پاکیزگی جو پھر عام طہارت سے آگے بڑھ کے حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل کر لو۔ اب ہوتا ہے ایسا، بہت سادہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں۔ خاتون نے پوچھا کہ وہ غسل تو میری سمجھ میں آ گیا، اس سے میں پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ کیفَ تطہر بہا، حضور کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کہوں میں اس کو۔ تو آپ نے کہا تطہری بہا، بھائی پاکیزگی حاصل کر لو۔ قالت کیفَ تطہر بہا، کیسے کروں پاکیزگی حاصل؟ رسول اللہ کچھ افسردہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے میں سبحان اللہ تطہری بہا، یعنی پھر گویا سبحان اللہ تعجب کا کلمہ ہے، یہ کیا بات کر رہی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ رسول اللہ کے لیے اب بات کو ذرا برہنہ الفاظ میں بیان کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اور یہ بڑی سادہ طبیعت خاتون ہے، اس کو سمجھنے میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا بات کرتے ہوئے، اور اس سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں پر اس طرح کا ایک پھاہا رکھ لیتے ہیں، اس سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا انہوں نے ان کو سمجھا دی یہ بات۔ وعن ام سلمہ قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأۃ اشد ظفر راسی افانقذہ لغسل الجنابہ فقال لا انما یکفیک ان تحسی علی راسک ثلاث حسیات ثم تفیضین علیک الماء فتطہرین۔ مسلم کی روایت ہے۔ ام سلمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو اپنے بالوں کی مینڈیاں بنا لیتی ہوں،
اور میں نے ان کو اس طرح باندھا ہوتا ہے۔ مختلف طریقے جو لوگ اختیار کرتے ہیں، تو کیا جنابت کے غسل کے لیے ان کو کھولنا ضروری ہے؟ وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا جس طریقے سے عربوں کے ہاں یا اسی طرح سے افریقہ کے بعض ملکوں میں لوگ بناتے ہیں۔ تو کیا اس کو کھولنا ضروری ہے؟ یعنی بال اگر بنائے ہوئے ہیں اور کوئی آپ نے ان کو باندھا ہوا ہے خاص طریقے سے، یا اس میں کچھ منڈیاں بنائی ہوئی ہیں، کھولنا ضروری ہے؟ آپ نے میں نہیں، کھولنا ضروری نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ جیسے ہیں اسی طریقے سے تم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈال لو، یعنی ایسے چلو بھر کے 3 مرتبہ پانی ڈال لو، اور پھر اپنے پورے جسم پر پانی بہا لو۔ اس سے تطہر حاصل ہو جائے، یعنی وہ طہارت حاصل ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اس لیے آپ نے رعایت دی اس میں، یعنی اس میں بھی کوئی بحث کر سکتا ہے کرنے والا کہ پانی وہاں نہیں پہنچا وہاں نہیں پہنچا، لیکن ہمارے دین میں یہ مستقل اصول ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو کسی بڑی مشقت میں ڈال دے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ بڑی مشقت کی چیز ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے اس میں رعایت کی، کیونکہ یہ وہ زائد غسل ہے، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو صاف کرنا ہے، وہ تو پہلے صاف ہو گئی، وضو کر لیا، غسل کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ یا گندے ہوئے بالوں کے ساتھ ہی پانی اوپر ڈال لو، یہ غسل ہو جائے گا، تم پاک ہو جاؤ گی، پھر تم نماز پڑھ سکتی ہو۔ وان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع الی 5 امداد۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 439 رقم ہے۔ انس رضی اللہ عنہ رسالت مآب کے خادم ہیں، 10 سال خادم رہے، بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی استعمال کرتے تھے۔ پانی وہاں اتنی آسانی سے میسر نہیں آتا تھا، کسی کنویں سے جا کے لانا ہے، بھر کے لانا ہے، تو اس وجہ سے پانی کو جس طرح اب ہم استعمال کر لیتے ہیں یہ ان کے ہاں ممکن نہیں تھا۔ اس وقت بھی اگر آپ تھر میں چلے جائیں یا بعض اور علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں دور دور سے پانی لانا پڑتا ہے، پینے کا پانی مشکل ہو جاتا ہے، تو کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسے اگر دونوں ہاتھوں میں پانی لیا جائے اور یہ بھر جائیں پوری طرح، تو اس کو عربی زبان میں ایک مد کہتے ہیں۔ تو آپ بس اتنا پانی وضو کے لیے کافی سمجھتے تھے، یعنی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ اب یہ پانی میسر ہے تو اس میں ہم اس کو بہت بہا بھی لیتے ہیں، لیکن کم سے کم پانی کے استعمال کی مثالیں موجود ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ دیہات میں کیا مسائل ہو جاتے ہیں اور وہاں کیسے پانی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ اسی طرح سمجھ لو، یعنی آپ نے دونوں میں ہاتھوں میں پانی لیا اور گویا پانی سے دونوں ہاتھ بھر گئے آپ کے، تو یہ ایک مد کے قریب ہوتا ہے، اور یہ 5 مد ہیں جو آپ غسل کے لیے بھی کافی سمجھتے تھے، یعنی اس سے غسل بھی کر لیتے تھے۔ تصور کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا ہم لوگوں کے لیے، اس لیے کہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پانی کے استعمال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی احتیاط برتتے تھے۔ وان معاذت قالت عائشہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی و بینہ فیبادرنی حتی اقول دالی دالی قالت وہم جنبان۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں 440 رقم ہے۔ معاذہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سنا ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور رسول اللہ ہم دونوں ایک جو پانی کا بھرا ہوا برتن ہوتا ہے، اس زمانے میں پانی ایسے ہی رکھا جاتا تھا، کوئی ٹب یا کوئی دیگچا اسی طرح رکھتے تھے، ایک ہی وقت میں اس سے غسل کر لیتے تھے۔ اور اس میں بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی جلدی پانی ڈال رہے ہوتے تو میں کہتی تھی کہ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، میرے لیے بھی چھوڑ دیں، اور انہوں نے خاص وضاحت کی وہم جنبان، اور یہ جنابتی کا غسل ہوتا تھا۔ اس میں بھی جو لوگ غلو کرتے ہیں یا اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جنابت کہیں ہمارے پورے وجود میں سرایت کر گئی ہے، اس کو نکالنا ہے، اس میں بڑے اوہام پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ جنابت کا غسل بھی ایسے ہی کر لیتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ عورت کے ہاتھ لگ گئے، ایک میں سے انہوں نے پانی لے لیا، مرد نے لے لیا، اس سے کوئی غلاظت لاحق نہیں ہوتی، خود حضور ایسے ہی کر لیتے۔ تو یہ باب غسل کا ہے، اس میں 1-2 روایتیں باقی ہیں، اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف بڑھ جائیں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔